السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وحلما وحکما۔ اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب۔ اللہ رب العزت جل و علا کا عقیدہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کا چھٹا پارہ
سورۃ النساء کی آیت نمبر 163۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ، حضرت اسحاق علیہ السلام پہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، اور بھی متعدد انبیاء کا اس مقام پہ ذکر فرمایا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ، ایوب علیہ السلام پہ، یونس علیہ السلام پہ، یہ وہ جلیل القدر انبیاء ہیں جن کا قرآن پاک میں کئی ایک بار ذکر خیر آیا ہے۔ تو ان پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، تبھی تو پیغمبر بنے ہیں۔ لیکن وہ وحی کس شکل میں تھی، کس صورت میں تھی، کس کیفیت میں تھی؟ جب کہ ان انبیاء پہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، تو کتاب کے بغیر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے۔ بعض انبیاء ہیں جن پہ کتاب بھی نازل ہوئی ہے اور کتاب کے علاوہ وحی بھی نازل ہوئی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے، انہیں انجیل عطا فرمائی۔ اور یہ قرآن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم پہ نازل ہوا۔ تو کتاب بھی آئی، وحی بھی آئی۔ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے کتاب کا نام دیا ہے جو بھی کسی نبی پہ نازل ہوئی ہے، اور جو کتاب کے علاوہ نازل ہوا ہے اسے اللہ نے حکمت کہا ہے۔ کتاب و حکمت نازل ہوئی، کتاب بھی نازل ہوئی، حکمت بھی نازل ہوئی۔ تو حکمت کے بارے میں علماء نے تھوڑی تفصیل بیان کی ہے کہ ایک عقل سلیم رکھنے والا بندہ جس کو اللہ رب العزت نے صحیح فہم عطا فرمایا ہے، وہ اپنے فہم سے کچھ چیزوں میں ترقی کرتا ہے محنت کے ساتھ، اور پھر اخیر بعض ایسے اشخاص ہوتے ہیں، ہستیاں ہیں، اور بعض ایسے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ رب العزت وہ عہدہ عطا فرماتے ہیں جو کسی کسی کے حصے میں آتا ہے، جسے نبوت کا عہدہ کہا جاتا ہے۔ تو فہم و فراست یہ پہلا درجہ ہے۔ جو اس سے زیادہ عقل رکھتا ہے اسے وجدان حاصل ہو جاتا ہے، اور جو اس سے زیادہ عقل رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بعض حالات میں کشف عطا فرماتے ہیں۔ اس سے جو زیادہ فہم میں آگے بڑھتا ہے اسے پھر الہام ہونے لگتا ہے، اور یہ ساری چیزیں رویا صادقہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بندے کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ خصوصی انعامات
خصوصی فضل و کرم اور خصوصی عنایات والا معاملہ کر رہے ہیں جو عام لوگوں کے حصے میں فہم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہ بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ جس بصیرت کی دل کی روشنی میں وہ خیر اور شر میں تمیز کر سکتے ہیں، اچھے اور برے میں تمیز ہو جاتی ہے، جبکہ عام دنیا دار بندہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کے وہ دل والی آنکھ، بصیرت والی نگاہ اللہ نے بند کی ہوتی ہے ان کی بدعمالیوں کی بنا پہ۔ تو یہ جب کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے تو اگر اس کو اچھے خواب آئیں اور پھر وہ خواب آہستہ آہستہ پورے ہونے لگیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے نبوت کے 46ویں حصے میں سے یعنی آخری حصہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق نبیوں سے جوڑ دیا ہے۔ نبی تو کو بن نہیں سکتا، لیکن نبوت سے کوئی نہ کوئی تعلق تو، نسبت تو، رابطہ، رشتہ تو ہونا چاہیے، اور وہ یہ محبت کا رشتہ، اپنائیت کا رشتہ ہے، چاہت کا رشتہ ہے، تابعداری کا رشتہ ہے۔ تو وہ خواب بھی اس کے بڑے کلیئر، صاف ستھرے، نیک خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا پھر بعض اوقات جاگتے میں اسے الہام ہونا ہوتا ہے۔ الہام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دل میں بات ڈال دیتے ہیں، دل میں بات ڈالتے ہیں جس کا کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ تو سب سے پہلی وحی جو ہے نا، وہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی تھی، جس کا جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ چلا، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، باقی سارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوا، وہ اللہ نے الہام کے ذریعے ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کے دل پہ القاء فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو بتا دیا، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ وہی تو فرشتہ لاتا ہے، تو وہ تو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مجھے علم ہی نہیں۔ تو یہ پہلی وہ وحی تھی جو الہام کے ذریعے ہوئی ہے، القاء کے ذریعے ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے وحی کے کچھ درجے رکھے ہوئے ہیں، ان درجات میں یہ بھی وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کا علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو پہلے بتا دیتے، جب نازل ہوا پھر چھپایا نہیں، پھر فوراً بتا دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیارے نبی جب بھی جیسے بھی کوئی بھی آیت نازل ہو آگے پہنچا دیں۔ تو آپ نے انتظار نہیں کیا کہ میں جمعے کو بتاؤں گا، اگلے ہفتے بتاؤں گا، قریب جو بھی لوگ ہوتے آپ ان کو وہ وحی سنا دیتے، اور اگر نہ ہوتے تو بلا کے انہیں لکھوا دیتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وحی کا، اور وحی کسی کسی پہ نازل ہوتی ہے، یہ بندے کے اپنے کمال سے، اپنی محنت سے، اپنے کسب سے، اپنے مشقت سے حاصل نہیں ہوتی ہے، جس پہ اللہ فضل کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں، اسے اپنا نبی بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہ جو وحی نازل ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یا دوسرے متعدد انبیاء، ان پر کتاب کے علاوہ اور اس کو حکمت بھی کہتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں حدیث بھی کہتے ہیں، کہ وہ انبیاء کے اوپر القاء ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا، اور وہ بعض اوقات منوان اللہ کے لفظوں کو ادا کرتے یا اپنے الفاظ میں ڈال کے اللہ کا پیغام سنا دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی ہے، لیکن کب عطا ہوئی ہے؟ جب فرعون غرق ہو چکا تھا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بھی کافی عرصہ بعد تورات عطا ہوئی ہے، تو پہلے پھر کون سی وحی نازل ہوتی تھی؟
وہ حدیث تھی، وہ پیغمبر کا فرمان تھا، وہ حکمت اور دانائی تھی، وہ بصیرت تھی، القاء اور الہام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ سال ہا سال تک اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا۔ اسی کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں ذکر فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل فرمائی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، ان کی اولادوں کی طرف بھی یہ وحی نازل ہوتی رہی ہے، ان میں سے بھی انبیاء آتے رہے ہیں، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ نبیوں کے نام لے کے بتایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے، ان پر اللہ رب العزت نے پیغام نازل فرمایا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا، الہام فرمایا ہے، اور ان پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ حدیث کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اور جو وحی نازل ہوئی ہے وہ حکمت کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے تکلم فرمایا، کلام فرمایا، تو وہ پہلے حدیث کی شکل میں تھا، کتاب بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو حدیث پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر حدیث نبوی پہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کتاب اللہ پہ ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا۔ جو صرف قرآن پاک کو اللہ کا وحی کردہ، نازل کردہ شریعت کا پورا دین سمجھتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں۔ کامل دین، مکمل دین تب مکمل شریعت بنے گی جب قرآن کو بھی تسلیم کریں گے، حدیث مصطفیٰ کو بھی تسلیم کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وحی کی کیفیات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک تو فرشتے کے ذریعے ہے جو تو لگاتار مسلسل اللہ تعالیٰ انبیاء پہ نازل فرماتے رہتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال دیں اور اس کے عمل میں بات ڈال دیں کہ زندگی بھر تم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ اسی کام پہ آخری دم تک وفا شیاری کرے، اسے القاء کہتے ہیں، الہام کہتے ہیں۔ القاء ہونے سے، الہام ہونے سے نبی نہیں بنتا، لیکن اللہ کے حکم کے پابند ضرور ہو جاتے ہیں۔ نبی کیسے بنتے ہیں؟ اس کے لیے لگاتار مسلسل کئی سال تک فرشتے کا نازل ہونا لازمی امر ہے، لازمی امر ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی، مکھی کی طرف بھی وہی فرمائی، تو وہی کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی حکم فرمایا، اوحا ربک الی النحل
نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ مکھی کو آرڈر ہوا، مکھی کو حکم ہوا، شہد کی مکھی کو اللہ نے القاء فرمایا، دنیا جہان کی ساری شہد کی مکھیوں سے کہہ دیا تم نے شہد بنانا ہے، اس شہد کا بنانا تمہارا کام ہے، اس میں انسانوں کے لیے شفا رکھ دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ دیکھو مالک کی قدرت کے کرشمے، شہد کہاں بن رہا ہے، کون سی مخلوق بنا رہی ہے، کہیں سے چلتا چلتا کہاں پہنچتا ہے، اور اس میں اللہ نے انسانوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ کسی اور شے میں بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن مالک اپنی قدرتوں اور حکمتوں کو خود جانتا ہے، اس نے ساری مخلوقات کو انسان کے تابع کیا، انسان کو اپنا فرما بردار بننے کا حکم فرمایا ہے۔ ساری کائنات دیکھ لو، ہر کوئی انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، انسان اس سے کام لے رہا ہے، اور انسان کو کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسانوں کو پیدا فرمایا تو اپنی عبادت کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وہی فرمائی ہے، تو اتنا کرنے سے مکھی کوئی نبی تو نہیں بن گئی؟ مرزا قادیانی ملعون زمانہ نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ کو خواب میں بھی الہام ہوتا ہے، جاگتے میں بھی الہام ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ میرے سے محو گفتگو ہے، لہذا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور اس نے کوئی جھوٹی سچی اپنی طرف سے، جھوٹی اور سچی اس لیے کہا ہے کہ واقعی وہ سچی تھیں جو اس پہ نازل ہوتی تھیں۔ نازل کرنے والا کون تھا؟ رب رحمان نہیں تھا، شیطان تھا۔ اس بات کا بھی اللہ نے اظہار فرمایا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین بھی اپنے ایجنٹوں اور کرندوں کی طرف وہی پیغام بھیجتے ہیں اور ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میرے اوپر وحی ہو رہی ہے، حالانکہ وحی اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہی، وہ شیطان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ فرق کیسے ہوگا؟ فرق کیسے ہوگا؟ فرق ہوگا اعمال سے، فرق ہوگا اخلاقیات سے، فرق ہوگا اس کے کریکٹر سے، فرق ہوگا عقائد سے، فرق ہوگا نظریات سے۔ سارے انبیاء کی دعوت کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، سارے انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، اور جو ان چیزوں کو حلال قرار دے، بہانے بہانے سے سود کو جائز قرار دے،
بہانے بہانے سے شراب کو جائز قرار دے، بہانے بہانے سے زنا کو متع اور حلالہ کا رنگ دے کے جائز قرار دے، اس نے آسمانی وحی کا انکار کیا۔ اتنا نازل ہونے سے نبی نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا ان کی طرف بھی وحی آئی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اے موسیٰ، بچے کو دریا کے اندر دریا کی لہروں کے حوالے کر دے، ہمارے نام پہ بہا دے، ہم اس کو زندہ واپس بھی لائیں گے، اپنے پیغمبر ہونے کا اعزاز بخش کے نبوت کا تاج بھی پہنائیں گے۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ رسول بھی بنے گا؟ اور یقیناً یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے انہیں خواب میں موسیٰ علیہ السلام کے آنے والا سارا منظر دکھا دیا گیا تھا کہ موسیٰ نبی ہیں اور دنیا کو اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یقین ہو گیا، صبح دریا میں بہا دیا، اور واپس لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لہروں سے بچانے والا کون ہے؟ ہر قسم کے آندھیوں طوفانوں سے بچا کے اور صحیح سلامت گھر لانے والا کون ہے؟ پنگوڑے وچ بچے نو بلایا رب نے، پنگوڑے وچ بچے نو بلایا رب نے، سمندراں چوں موسیٰ نو بچایا رب نے، پنگوڑے وچ بچے نو بلایا رب نے، سمندراں چوں موسیٰ نو بچایا رب نے، لہراں سلاندیاں نے جھولے جھولنے، لہراں سلاندیاں نے جھولے جھولنے، اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اج اللہ دا تو بندیا نہیں شکر گزاریا، جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جوڑے گول گول نے، اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ رب العزت وہ چاہے تو کسی سے کام لے لے اور جس انداز سے کام لے لے، یہ مالک کی مرضی ہے۔ مالک جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس جگہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا اعلان فرمایا، میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بنائے ہیں سارے بشر تھے، انسان تھے، اور ان پر وحی کی کیفیات علیحدہ تھیں۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ رب تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ وہی نازل فرما کے دل میں القاء کر دے، یا چاہے تو فرشتہ بھیج کے پیغام نازل فرما دے، یا چاہے تو پردے پیچھے اپنا آپ چھپا کے کلام کے ذریعے اپنے نبی پہ وحی نازل کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے انداز ہیں۔ ان انداز اور اس طریقے سے اللہ جسے نبی بناتے ہیں، نبوت کا تاج پہناتے ہیں، اسے عام انسانوں سے الگ فرما کے اعلیٰ ترین بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، من ورائی حجاب، حجاب درمیان میں تھا، اللہ رب العزت نظر نہیں آئے، آواز آ رہی ہے، ڈائریکٹ کلام فرمایا۔ اور ہمارے پیارے رؤوف الرحیم نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس بلائے گئے ہیں، کان قاب قوسین تک پہنچے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا من ورائی حجاب فرمایا، قرآن گواہ ہے۔ اس کے علاوہ آمنے سامنے فیس ٹو فیس ڈائریکٹ زیارت کر کے دیدار کر کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انداز ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا پردوں کے پیچھے، احادیث بھی گواہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ حل رأیت ربک؟ فرمایا کیف اراہ ہو نور نور، میں اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھتا؟ ایک تو رب کے جلال اور روب اور دبدبے کا یہ انداز تھا کہ سر جھکا ہوا، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نور اس قدر تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نور کے پیچھے مستور ہیں، اللہ کو میں دیکھ کیسے سکتا تھا؟ وہاں تو نور ہی نور تھا۔ یہ بلب جل رہا، آپ اس کو بند کریں، اس کے اندر آپ کو دو تاریں نظر آئیں گی، جب اس کی لائٹنگ جلتی ہے وہ چھپ جاتی ہیں۔ یہ تو عام مثال ہے، اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، چاند کو جب دن کے وقت دیکھیں اور انداز ہے، رات کے وقت دیکھیں اور انداز ہے، سورج کو گرہن لگا ہو اور انداز ہے، چمک رہا ہو اور انداز ہے، سورج کے اندر کی اشیاء اور ہیں، لائٹنگ اور ہے۔ اللہ رب العزت کی نورانی شکل و صورت کو فرمایا کوئی انسان یہ تاب ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے اور ایمان والوں کو فرمائیں گے، یہ حسرت بھی پوری ہوگی، یہ چاہت بھی پوری ہوگی، یہ محبت بھی کامل ہوگی۔ جب جنت میں جائیں گے اللہ سارے پردے ہٹا کے اپنا دیدار عطا فرما دیں گے، لیکن دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے اہل مکہ کو، اہل عرب کو قرآن پاک کی بھی اور حدیث پاک کی بھی ایک تصویر دکھائی ہے، ایک رخ پیش کیا ہے، ایک تشریح فرمائی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ بھی حق ہے، جو محمد زبان سے کہتے ہیں وہ بھی حق ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ بھی غلط تو کیا شک شبے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، خدا آپ کیا
جبریل تجا جا کے سونے نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ آپ کی صداقت کی گواہی صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی دی ہے۔ جو سامنے تھے جنہوں نے حقیقت میں آپ کو زندگی بھر کئی سال تک مشاہدہ کیا، دیکھا ہے، پرکھا ہے، آپ کی جوانی کا معائنہ کیا ہے، آپ کے سارے کردار کو، سیرت کو وہ جانتے ہیں، وہ بھی صادق الامین کہتے ہیں۔ اور جو ہزاروں میل دور بیٹھے تھے صرف سنا ہے اور پڑھا ہے، انہوں نے بھی وہیں بیٹھ کے گواہی دی ہے کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہرقل کے دربار میں سردار ابو سفیان بن حرب کھڑے ہیں، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ کیسر و کسرا دو حکومتیں تھیں۔ کیسر کا بادشاہ ہرقل وہ سردار مکہ سے پوچھتا ہے میرے پاس یہ خط آیا، اور خط لکھنے والا لکھتا ہے من محمد من محمد۔ روایات میں آتا ہے ہرقل کے اس وقت ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے حالات کو، حالات زندگی کو تورات میں بھی پڑھ چکا تھا، انجیل میں بھی پڑھ چکا تھا۔ آقا علیہ السلام کا نام بار بار پڑھ رہا ہے من محمد من محمد من محمد عبد اللہ ورسولہ الہ رکل عظیم الروم۔ بڑے بادشاہ، بڑی حکومت کا فرما روا ہرقل کے نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط لکھا جا رہا ہے اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ مسلمان ہو جا اے بادشاہ، تیرے مسلمان ہونے سے ساری رایا مسلمان ہو جائے گی۔ ایک ایک بندہ کلمہ پڑھے گا، اللہ تجھے پوری رایا کے مسلمان ہونے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور اگر تم نے نہ کلمہ پڑھا اور ضد اور ہٹ دھرمی پہ اڑا رہا، اپنے سابقہ دین پہ رہا، عیسائیت پہ رہا، اور اس شرک اور کفر پہ رہا، ان علیک اسم الیریسیین، پھر تیرے روب سے ڈر کے جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں نہیں ہو رہے، ان سب کا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا۔ تو حکمران کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، گھر کے سربراہ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، علاقے کے نمبردار کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، شہر کے سرمایہ دار کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اور جو سمجھتا ہے کہ میرے ماتحت اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کتنے دیندار تھے اور کتنے دین سے دور تھے۔ دنیا کے کام ان سے سارے لیے جا سکتے ہیں، دین کے کام نہیں لیے جا سکتے۔ دین کے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، اپنا اعتقاد مضبوط کرنا ہوگا، اپنا اللہ پہ توکل مضبوط کرنا ہوگا۔ جب بندہ انبیاء کے رستے پہ چل نکلتا ہے اور ایک استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ ایک مشن کو اپنائے اور پھر ادھورا رہ جائے، اپنے خلوص میں کمی ہوگی۔ اور ساتھ لجاجت سے دعا کرے
دعا سے اللہ تعالیٰ پہلی لکھی ہوئی تقدیر بدل کے نہیں لکھ دیتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے پوچھا تمہارے اندر محمد ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہیں۔ ان کا نسب نامہ کیسا ہے؟ یا اللہ نسب ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ کبھی ان کے خاندان کی طرف بھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ خاندان کے کسی ایک فرد نے بھی کوئی غیر اخلاقی کام کیا ہو۔ اللہ، یعنی ان کے بڑے دادے پردادے وہ ساری آل اولاد کو ایک ایسے راؤ میں، ایسی لائن میں، ایسے ایک ویو میں اور ایسے انداز سے لے کے چل رہے ہیں کہ انہیں اپنی نہیں آنے والی 7 نسلوں کی بھی فکر ہے۔ بڑا اعلیٰ نسب ہے۔ اچھا، ان میں کوئی بادشاہ گزرا؟ نہیں جی، ہیں سردار، جیسے قبائلی سردار ہوتے ہیں، بادشاہ نہیں۔ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ جی توبہ کرو، ہم تو انہیں صادق الامین کہتے ہیں۔ کبھی انہوں نے غداری کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، بے ایمانی کی ہے، بد دیانتی کی ہے، دھوکہ کیا، فراڈ کیا؟ توبہ توبہ، نہ جی، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو پھر تمہاری اور ان کی لڑائی کس بات کی؟ جب اتنی اچھی گواہیاں دے رہے ان کے بارے میں اور اتنی تعریفیں کر رہے ہو، تو کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ جی ہاں، لڑائی ہوئی ہے۔ کبھی ہم جیتے ہیں، کبھی وہ جیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہرقل نے سوال کیا پھر بتاؤ وہ کون سی وجہ نزاع ہے، وہ کون سا اختلافی مسئلہ ہے، وہ کون سا وہ مرحلہ ہے جس پہ آ کے تم جدا ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں جی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو تمہارے بڑے کہتے تھے نا، جو تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں نا، وہ سب غلط ہیں۔ مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھ پہ وحی نازل فرمائی ہے، وہ سارے شرک والے کام کرتے تھے۔ تم شرک چھوڑ دو، تم جاہلیت کی رسمیں چھوڑ دو۔ ہم شرک چھوڑنے کو تیار نہیں، جاہلیت کی رسمیں چھوڑنے کو تیار نہیں، آباء و اجداد سے حاصل کیا ہوا جھوٹا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہی تو لڑائی ہے۔ اچھا، تم کچھ ان کا کلام سنا سکتے ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ سن سن کے وہ کافروں کو بھی یاد تھا۔ اللہ، سن سن کے ان کافروں کو بھی یاد تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم آئے دن قرآن سنتے ہیں، نمازوں میں سنتے ہیں، درسوں میں سنتے ہیں، جمعے میں سنتے ہیں، جلسوں میں سنتے ہیں، اور سن کے انسنی کر دیتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی سن سن کے کم از کم عقائد کے بارے میں، کم از کم توحید کے بارے میں، کم از کم رسالت کے بارے میں، کم از کم آخرت کے بارے میں، کم از کم خیر و شر کے بارے میں، کم از کم جنت جہنم کے بارے میں وہ آیات یاد ہو جائیں، ان کا مفہوم یاد ہو جائے، ان کا ترجمہ یاد ہو جائے، ان کے الفاظ یاد ہو جائیں، ان کی ترتیل یاد ہو جائے، ان کی تجوید یاد ہو جائے، ان کی ترتیب یاد ہو جائے، اور اس یاد کرنے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ لیکن ہمارے اندر کوئی کوشش ہی نہیں ہے، تگودوئی محنت ہی نہیں ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں اعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم انہ یأمرنا بالصلاۃ والصدق والصلۃ والعفاف۔ وہ ہمیں یہی کہتے ہیں نیک بن جاؤ، وہ ہمیں یہی کہتے ہیں عبادت گزار بن جاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ۔ وہ ہمیں یہی کہتے ہیں اپنا دامن، اپنا وجود سر کے بالوں سے لے کے
پاؤں کے ناخنوں تک اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لے آؤ، اسے اتنا پاک کر لو، اتنا صاف کر لو، اتنا پکیزہ کر لو، اتنا طاہر کر لو، اتنا اطہر کر لو، ادھر جان نکلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ ہمیں یہی تو وہ حکم دیتے ہیں، اور تو لڑائی ہے کسی بات کی نہیں۔ اور پھر ہرقل نے ایسے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا اے سردار سمجھ لے، یاد کر لے اور لکھ لے میری بات، آدھی دنیا کا کیسر بادشاہ ہرقل روم کا فروا کہہ رہے ہیں ایک وقت آئے گا ان کانا حقن ما تقولو فسیملک موضع قدمی ہاتین، بخاری شریف میں لکھا ہے ہرقل کہتا ہے ایک وقت آئے گا میرے اس تخت کا تاج کا مالک ہوگا تو محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ دن بھی آیا، آتا ہے دن، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ادماتے ہیں پہلے۔ اس نے پھر آہ بری، کہتا ہے کاش انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ لغسلت عن قدمی، اگر مجھے یقین ہو کہ میں زندہ سلامت وہاں پہنچ جاؤں گا، مجھے پتا ہے یہ یہودی مجھے نہیں چھوڑیں گے، راستے میں قتل کر دیں گے، یہ عیسائی مجھے نہیں چھوڑیں گے، راستے میں قتل کر دیں گے، اگر مجھے یقین ہو کہ میں صحیح سالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں، لغسلت عن قدمی، پاؤں ان کے دھو کے جو پانی بچ جائے آب شفا سمجھ کے سارا ہی پی جاؤں۔ جنہیں سمجھ آ جاتی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ چپ نہیں رہتے۔ مسلمانوں تم لاکھ بار، کروڑ بار، لا تعداد بار اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنے محمد نبی کا امتی بنا دیا، پہلے ہی ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور اتنا بڑا احسان ہونے کے باوجود اگر ہم تھوڑی سی محنت کر کے عمل نہ کر سکیں، 5 نمازیں نہ پڑھ سکیں، سال بعد روزے نہ رکھ سکیں، اور سال بعد زکوٰۃ ادا نہ کر سکیں، ایک فرضی حج نہ کر سکیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہ کر سکیں، ہمسایوں کا خیال نہ رکھ سکیں، ماں باپ کی عزت نہ کر سکیں، بڑوں کا احترام نہ کر سکیں، چھوٹوں پہ رحم نہ کر سکیں، بیماروں مجبوروں لاچاروں کی مدد نہ کر سکیں، تو پھر افسوس نہیں، ایسے بندے پہ اللہ کی لعنت بھی پڑتی ہے، پھٹکار بھی پڑتی ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود تمہیں اپنے نبی کی قدر ہی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو قدر تھا، جن لوگوں کو نبی سلطان کی عزت کا احترام کا پاس تھا، انہوں نے آقا علیہ السلام کی وہ خدمت کی ہے، جان تک نچھاور کر دی ہے، ہر شے قربان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے جنت کے ٹکٹ ان کی جیبوں میں ڈال دیے تھے، اور دنیا کو بتا دیا جب بھی صحابہ کا نام آئے گا تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پہ دنیا میں جانے سے پہلے ہی راضی ہو چکا ہے۔ آؤ ہم بھی عہد کریں انشاءاللہ ہم غفلت کی، سستی کی اور یہ لغوری کی، اگنور پن کی زندگی کو ترک کر کے جو عمل کر رہے ہیں وہ زیادہ عمل کریں، اور جو نہیں کر رہے وہ کوشش کریں دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔